Sisters, tonight, the night of Ashur, inshallah, we should be starting our program with the recitation of the Holy Quran. And I would like to request our brother here to come and recite Surah Al-Fatiha for us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله, brother, very well recited. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سورة الباركة الفاتحة. We've been requested to recite one Surah Fatiha for Mubarak Hussain, son of Intizar Hussain, who is an uncle of one of our community members here. Let us all recite one Surah Mubarak al-Fatiha for him and all our marhamins al-Fatiha. Before I call upon our Sheikh, I would like to request us all to recite 5 times Ayah Sharif Amma Yujib for all those who are sick and all those who are in need. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. I would now like to request our respected scholar Sheikh Nasser Khalil to come and present his lecture with a loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم نعمته علي فلا أجازيه والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير المسمى في السماء أحمد وفي الأرض محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله لا سيما روح في الفداء إمام محمد بن حسن المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مظلوم بكربلاء. السلام عليك يا من بكت عليه الملائكة في السماء. السلام عليك يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. صلوات على محمد وآل محمد. I would first like to send our dearest condolences to our Imam of our time, as we had the last night before ASHURA, the night where Imam al-Hussein alayhi salam was martyred. This is the night where Imam al-Hussein and his companions all gathered together at night, where they listened
to the army of Bani Umayyah, the army of the tyrants of their time, the army of who were the cause of the death of Imam Hussein, singing, laughing. Ar-Rawiyat say that they were drinking khamar, they were drinking alcohol, they were playing. Rawayat say that Sayyidah Zainab alayha salam stayed up all night. That night she stayed up. And she would go outside knowing that the next day my brother is not going to be with me. She said, and she called out and she looked at the skies and the dark skies, and she said, Ya Layl, tawwal sa'atak. O night, increase your time, increase your span. Ya Layl, tawwal sa'atak. She said that until when she reached the part of the share, or part of the words that she said was, increase the span so that we can just look at the face of Imam al-Hussein just a bit longer. Because tomorrow Imam al-Hussein is going. Tomorrow Imam al-Hussein is going to get butchered. Tomorrow Imam al-Hussein is going to leave this world. So she looked at the skies at night, and she wanted the night just to stay. She didn't want the night to leave. As we spoke about during these nights, the main objective of why I've been speaking during these 10 nights, or the 9 nights, was only the way of attaining spiritual awareness. I spoke from the pit of our heart. I spoke from one of the ways or where to start to increase that spirituality is from our heart. Qalbu salim. To have a heart, laysa fihi ahadan siwa Allah. That there's no one except Allah subhanahu wa ta'ala. Then we spoke about having an understanding that this life is a life that we have been created for a purpose. Then we spoke about tawbah, that we need to, inshallah, change our hearts, we need to repent. Then we spoke about inaba, to change our lifestyle, change our personality. Then we spoke about, on the following nights, we spoke about husnul khuluq, to change our character to the best. From the character that was bad to the character that was good. Then we spoke about sabr, we spoke about contentment, then we spoke about ithar, and last night we spoke about al-imam and wilaya. And tonight to confirm and to inshallah allow you to enter that door of spirituality, tonight, if inshallah we pass and we understand what inshallah you take on board what I say, we will inshallah be able to enter the door of spirituality. Today inshallah is the final part of entering and final part of changing ourselves and inshallah attaining, and the last part of attaining the spiritual awareness. The talk that I inshallah decided to speak about is that now we understand the wilaya, and we spoke about how wilaya was very important for us. Today inshallah is how can we apply this wilaya? How can we apply the love of Ahlul Bayt? How can we apply and show allegiance to Imam al-Hussein alayhi salam? Today is the night. So inshallah, before we start, recite the loudest of your salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. One of the ways to inshallah ta'ala earn that allegiance with Imam alayhi salam, the Imam alayhi salam and all the other Imams, is simply by saying labbaik. Labbaik ya Hussein. Oh yeah, at your service ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik. Now inshallah, in this talk today, inshallah, I'll just quickly discuss what does labbaik mean. How can we apply what labbaik is? Is there any references in the Holy Quran that support that? And if we say labbaik ya Hussein and ya Imam al-Hussein, we're at your service, is that shirk billah? Are we associating others with Allah subhanahu wa ta'ala? Because in Yawm al-Hajj, we do the talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Now if we say labbaik ya Hussein, is that something contradicting that? Labbaik ya Hussein or labbaik Allahumma labbaik? Here inshallah ta'ala, and then inshallah soon we'll mention about ways and how can we apply this labbaik. It's simply attending Majlis of Hazrat. It's simply reading the Holy Quran. Is that enough? So when we leave this, it's just saying labbaik here, is that enough to inshallah pledge allegiance to Imam al-Hussein? Because at the end of the day, our final thing for the spirituality is what Allah subhanahu wa ta'ala said, which I recited the ayah last night. Ya ayyuha alladhina aminu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli amri minkum. Obey Allah, obey the Prophet, and those given authority. Therefore, we obey Allah subhanahu wa ta'ala. We've made Allah subhanahu wa ta'ala as the only matter in our hearts. Rasulullah, we obeyed him. We've copied his morals and his character. But Ulil Amri, Imam al-Hussein, how can we, or those given authority, the Imam Ma'asum, how can we obey them? How can we show obedience to them?
Imam al-Hussein alayhi salam, one of the ways to inshallah show this obedience to Imam al-Hussein is among the a'mal when we go and we visit Imam al-Hussein. There's a'mal that's written and that's narrated in Kamil Ziyarat, the book of hadith khas for Imam al-Hussein. It speaks about the fada'il of the zuwar, the virtues of those that visit Imam al-Hussein, and the virtues of those that cry for Imam al-Hussein, and it contains a hadith regarding Imam al-Hussein in his birth. In it contains an a'mal, where when we go to Imam al-Hussein, a person that's going to Imam al-Hussein would recite this a'mal, these words. When we go to Imam al-Hussein and we want to truly show Imam al-Hussein that, Ya Imam al-Hussein, labbaik, labbaik consists of many things and consists of many aspects when we say labbaik. For example, when we say labbaik, and the true meaning of labbaik is the following words. Where when you go to Imam al-Hussein, you say what? You say labbaik da'i Allah. At your service, O helper, or the helper of Allah subhanahu wa ta'ala, at your service. Then here we continue to say, in kana lam, because here when you say labbaik ya Hussein or labbaik ya da'i Allah, it's an expression that was here saying to Imam Hussein, Ya Imam Hussein, at your service. So when Imam Hussein alayhi salam was asking, هل من الناس ناصر ينصرنا, is there anyone that they can help us? Here we're replying to Imam Hussein, yes Imam Hussein, we can help you. We can pledge allegiance to you, Imam Hussein. But physically, this part of the wording is saying that Imam Hussein, labbaik ya Imam Hussein. But they continue and says and the wording says, in kana lam yujibka badani faqad ajaba qalbi. فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي. Here, even though our physical body wasn't there at Imam Hussein, it doesn't mean that it's too late to pay allegiance to Imam Hussein. Now we can pay allegiance. Now we can do that labbaik. How? Through our what? Through our qalb. That Imam Hussein, my heart is for you, Ya Hussein. وَشَعَرِي, and my hair. My hair is for you, Imam Hussein, at your service. Here, qalbi, yani Imam Hussein, everything that I have, everything that I own, because I know if I apply it to you, Ya Imam Hussein, I give it to you, Ya Imam Hussein, I know number one, it's going to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and number two, it's going to show the obedience to you, Ya Imam Hussein. It's going to show the allegiance to you. So my heart, my hair, my sha'ri, yani my hair, wa bashari, my skin, wa ra'yi, and my opinion, wa hawaya, and my desires, ma'akum, it's for you, Ya Imam Hussein. And it's not for those enemies of Imam Hussein. Therefore here, when we say labbaik, yani we say all part of our body, every single detail of our body, from our hair, from our heart, from our skin, from our own opinion, the way we live our life is for Imam al-Hussein, is at Imam al-Hussein's service. Which means what? Which is what Imam al-Hussein orders, which is of course the ahkam of what Allah subhanahu wa ta'ala orders, is inshallah will be fulfilled. And when you say in Ziyarat Ashura, إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ. Here, inshallah, that's one of the ways in applying it. We say, Ya Imam Hussein, we're at peace at those that are in peace with you. إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ. I'm at war with those that are at war with you. How can we be at war with those that are at war? Anyone, war doesn't mean physical war, we're going to kill people. Here, war can literally mean in terms of debates, in terms of striving to increase the knowledge of Ahlul Bayt within the community. That's one of the ways of inshallah to move away those false beliefs from the other schools of thought. This is one of the ways of Hurru, to try to debate, to try to rise that and protect and assist, and also also yani, help in terms of rising and raising the stands of Ahlul Bayt. Now, when we say labbaik ya Hussein, if we say labbaik, what does labbaik mean? As I mentioned, labbaik here is one of the talbiyat. Labbaik literally means when we say at your service, or labbaik ya labbaik Allahumma labbaik, this literally means Ya Imam Hussein, we're at your service. Here, when you say labbaik ya Hussein, yani, we're also saying Ya Imam Hussein, we're at your service. As we mentioned in the previous words, we're at your service. Our hearts, our skin, our hair, every part of our body is at your service. Is as the way it say, yani it will be sacrificed for you, Ya Imam Hussein. Now, when we say labbaik ya Hussein, isn't that shirk? Some people question us Shia and they say that's considered an act of shirk. Why? Because you're associating Imam Hussein as a part of, you're saying labbaik ya Hussein.
should be only labbaik, Allahumma labbaik. Why are you including Imam al-Hussein into this labbaik? Labbaik should only be for Allah subhanahu wa ta'ala. Literally, one of the answers to that is that labbaik literally means what? Literally means it's an expression of servitude. It's an expression of showing obedience to someone. Here, among the linguistics, those that in language, they say that al-labbaik literally is showing service to min al-dani ila al-a'li. Min al-dani ila al-a'la. It's from the one that's in the youngest person showing obedience to the highest person. Who's what? Like the father and the son. When a father asks his son to go grab me something, what do we say? To say yes, we say labbaik ya abba. At your service ya abati. So this here doesn't necessarily, is always related to whom? Always related to the divine or the ilahi expression of Allah subhanahu wa ta'ala. So here labbaik you can use it in the context of a makhluk, a created person. Not only the khaliq, for Allah subhanahu wa ta'ala. The second answer is that when we say labbaik is usually expression used for those people that are helping who? Or asking for help. So those helpers of Allah subhanahu wa ta'ala asking assistance from us, these are the people that are considered da'i Allah or da'i ilallah. Those people calling for Allah, asking or helping Allah subhanahu wa ta'ala. You see, in the Holy Quran, the ayah that recited, Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bih, the ayah recited when Nabi Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when he goes and he preaches the religion of Islam, he speaks to his community and he tells his community, O my community, answer the call of Allah subhanahu wa ta'ala, which is whom? Rasulullah. Here in this context, da'i Allah, the help of Allah, or the callers to Allah subhanahu wa ta'ala, literally is anyone that holds the risala of Islam. Anyone that is in a situation of trying to what? Trying to help Islam. Because it's in a situation of what? In a situation of oppression, in a situation of difficulty. A person that helps Islam and helps spread Islam, helps protect Islam. Even a person helping building a mosque, if he asks for people for help, he is considered min da'i Allah. Those that are considered da'i Allah, the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala. So here, among those people that help Allah subhanahu wa ta'ala is whom? In another ayah we have, among them is those that hold the risala, as I mentioned. The Rasul, Anbiya, Awliya, and anyone that helps and has the motto of what? Of Allah subhanahu wa ta'ala, yani helping Allah subhanahu wa ta'ala bima'na what? In spreading Islam, in protecting Islam. Anyone that does that is in a state of da'i, calling others to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Imam al-Hussein alayhi salam, to prove that he was one of the da'i Allah, or those that called to Allah, those that who asked for help towards Allah subhanahu wa ta'ala, is that Imam al-Hussein alayhi salam, his whole reason of uprising against Yazid, against Ubaydullah ibn Ziyad, the whole purpose and the whole reason for what was for what? Was for the sake of Islam, was for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Was to help revive, was to help reform, was to help maintain the rules and regulations of Islam. There, he is considered one of the da'i Allah. Therefore, he's one of the people that are worthy to be said, labbaik ya Hussein. Why? Because he's da'i Allah. He's those that are helping others. So what do we say? And he's the one that is in need of help. So what do we say? We say, Ya Imam Hussein, we're at your service. Labbaik ya Hussein. Therefore, one of the true Shi'as, one of the true people that have reached the level of obedience to the Imams, those that have that mindset of saying to Imam Hussein, Ya Imam Hussein, we're at your service. At the end of the day, Imam Hussein alayhi salam, when he left Medina to go to Mecca, he spoke to his brother Muhammad ibn Hanafiya. Muhammad ibn Hanafi was one of the stepbrothers of Imam Hussein alayhi salam. He tells him, إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. He said, I did not leave this Medina. I didn't leave Medina to Nabi, to correct corruption, to make problems, to change and to manipulate people, and for any benefits for myself or my family. The only reason I left Medina to go fight against Yazid, la'natullah alayh, was what?
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي علي بن أبي طالب. The only reason why I left is to reform and to regain and to return the right religion of Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Therefore, when we hear Imam al-Hussein, when we see Imam al-Hussein in terms of course, our spiritual heart, when we hear Imam al-Hussein alayhi salam and we truly want to say labbaik, that labbaik should be a reply to him, to the time when Imam al-Hussein alayhi salam was in and about to start the battle of Karbala. What did he say? He says, ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين الاثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. Well, Imam Hussein alayhi salam was between two things. When Ubaidullah ibn Ziyad wanted him to either fight or either be humiliated and submit himself and pay allegiance to him, to the tyrant of their time. What did Imam Hussein say? He said, I'm in between these two things. The da'i Allah, the hope of Allah subhanahu wa ta'ala is between two things. He's between what? He's between humiliation and uprising. What did Imam Hussein say? He said, far, far away is humiliation. Which means what? Which means he will stand and he will fight against whom? He will fight against the tyrant of the time. Therefore, when we understand that and we hear that and we truly want to say, Labbaik ya Hussein, we should be in that situation where at that same time what Imam Hussein is going to and is about to what? Start or was about to what? Attend the war of Karbala and start the war of Karbala. Here, Karbala and the wars of Karbala isn't. People say, why can't I? Karbala happened. Yazid died. So if we say you say Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima, how can we be with Imam Hussein? How can you say, I wish to be with you, Imam Hussein? How can we do that? You see, every time there's Karbala, every life that we live in is Karbala. Every life we live in, there's Yazid. One of the Urafah said that every single person, and this is one of the ways to say Labbaik ya Hussein, because if you truly want to fight with Imam Hussein, this is the way you fight. One of the Urafah said that every single person has a Yazid within him. That's his desires. That's his hawa. That's his lustful desires that's guiding him to the wrong place. If you truly want to be a true Husseini, and the one that applies that Labbaik ya Hussein, when you come across Yazid, your desires in your heart, you stand against it. By doing that, you're returning and you're being part of whom? You're going and joining Imam Hussein. At the end of the day, Imam Hussein alayhi salam's battle was what, as I mentioned, was to regain and to return the religion of Muhammad wa Ali Muhammad. Therefore, it's very, if you truly want to be like, and you truly want to be and fight with Imam Hussein, the way to do it, and nowadays is that we have Yazid. We can fight against Yazid. That's our inner self. That's our heart. That's within our heart. Now here to apply Labbaik ya Hussein, there's two ways. They have the social responsibilities in applying Labbaik ya Hussein, and we have the personal responsibilities in applying Labbaik ya Hussein. Now, if we truly want to enter that door of spirituality and enter the door of showing obedience to ulil amri minkum, those people given authority, who is Imam Hussein alayhi salam, Sahib al-Asr wa zaman, Hajjal Allahu ta'ala faraju sharif. Allahumma salli Muhammad. One of the best ways is to what? Is to reforming our life in reforming our life that's like a mirror of the life of Muhammad wa Ali Muhammad. That whatever we do, it's showing parts of the life of Muhammad wa Ali Muhammad. What I mean by that is that whatever we do, Allah subhanahu wa ta'ala is our first. Allah subhanahu wa ta'ala is our intention. Whatever we speak, Allah subhanahu wa ta'ala, we think about Allah subhanahu wa ta'ala. What does Allah subhanahu wa ta'ala want? Whatever we do, it's linked with Muhammad wa Ali Muhammad, that we're doing it for the love of Muhammad wa Ali Muhammad. Because at the end of the day, the way to earn that obedience is through what? Showing the love of Muhammad wa Ali Muhammad. The first way is that social responsibilities is number one, to truly say Labbaik ya Hussein. Even if we want to fight that previous Yazid, that died, la'natullah alayh, the Yazid is in our time now. The Yazid, as I mentioned, al-nafs, al-ammarat bis-su', the nafs that's delved into haram. The first way is that when we come across our transactions in life between people,
to deal fairly among people. By doing that, you've entered the doors of what? Of showing allegiance to Imam Hussein, that you're applying what Imam Hussein did in Yawm al-Ashura. Number 2 is following the obligations of what? Obligations of the social aspects in the Holy Quran. Where Allah subhanahu wa ta'ala says what? Do not backbite. It's one of the social laws. Do not backbite. That's one of the great sins. When you come across such scenes, when you come across pictures, when you come across people, try to lower your gaze. That's one of the ways of regaining and reviving the mission of Ahlul Bayt, Imam al-Hussein alayhi salam. Eating, whatever you eat, you know what you're eating. Ensuring that you don't want to what? You don't want Islam to fall. Yani Islam, when I mean Islam to fall, I mean Islam to fall within you. That you're trying your best to what? To maintain that religious thought, that religious personality, that religious mindset. That's according to what? Imam al-Hussein alayhi salam. Because at the end of that, as we said, Karbala, Ashura, the Muharrum is in us. Even if it's not physically, but it's spiritually in us. So we want Imam al-Hussein, and we want to be with Imam al-Hussein. We need Imam, and we need to what? We need to copy what Imam al-Hussein did in the Ashura, which is what? To reform ourselves. Once we have that mindset, and once we try to hold that thought of continuing in uprising the ways of Muhammad wa Ali Muhammad, or the ways of Imam Hussein alayhi salam, that ensures us, inshallah, that we'll be with Imam Hussein. The personal ways in obtaining that love for Imam Hussein, and obtaining that ability to continue with the reformation, or to continue with the mission of Imam Hussein, is our personal responsibilities. Is number 1, as I mentioned, to do that what Allah has commanded us, and to forbid what Allah has commanded us. Simple. Number 2 is that we meet the obligations, the 4 obligations of Salah, Saum, Zakat, Hajj. If we can do Hajj, of course Wilayah, but that's one of the ways in Wilayah, is that we meet our obligations. By doing this, we're saying Labbaik Ya Hussein. By doing this, we're saying at your service here, Imam Hussein. Because Imam Hussein, at the end of the day, he wants you to uphold and continue the reason for his uprising, which is to regain Islam, as I mentioned. And number 3 is to maintain a hygienic relationship between us and the Imam of our time. Maintain that relationship that is clean with our Imam and us. Who's our Imam? Sahib al-Asr wa Zaman. Imam al-Hussein expects us, when we say Labbaik Ya Hussein, he expects us that when we say that, we're maintaining a strong relationship with the Imam al-Mahdi. Therefore, when you say Labbaik Ya Hussein now, and you're sitting in this Majlis of Hussein, always be aware that Imam Hussein expects you to have that relationship with his grandson. Is your grandson, is Imam Hussein's grandson, and you, is that something that you're taking note of? Doesn't mean Imam Hussein istashhad, and that doesn't mean we say Labbaik Ya Hussein, and we forget Imam al-Mahdi, or we keep a blind eye of Imam al-Mahdi. No. We need to make sure our relationship with the Imam of our time is hygiene, is clean, is pure. What I mean by that, I mean that we continuously speak to the Imam. By doing the mustahabbat, when we wake up in the morning, dua al-ahad. We recite the dua that's to reform our covenant between us and the Imam. By doing that, and by keeping that healthy, hygienic relationship on, and by remembering Sahib al-Asr wa Zaman, it causes Imam Hussein to realize that you are truly those that say Labbaik Ya Hussein. If that's clear, please recite the loudest of your salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Now, to end it here, I'll just quickly narrate one of the characteristics of the Shia, where Imam al-Sadiq alayhi salam speaks to his elite Shia. It was narrated by Sulaiman ibn Mahran, who was one of the companions of Imam al-Sadiq, where he says that I went past the house of Imam al-Sadiq and I heard him speaking to his Shia, so his people, his followers, his true elite Shia, those close to him. And he tells them the first word, he says, Ma'ashar al-Shia. He says, oh my Shia, oh my followers, and my dear Shia, the true Shia. He tells them, he speaks to them, and he warns them about the characteristics that is very vital in the community. That if you want to be a true Shia, a true person that says, Labbaik Ya Hussein, understand this hadith and apply it. He tells his community that your Shia, make sure when you're in the community, تكونوا لنا زينا. Be an adornment for us, Ahlul Bayt.
Be an adornment when you're walking among the community of Australia, community of Annangrove, community of Bexley, Uncliffe, whatever it is. Be an adornment for us. If you're at school, if you're at university, if you're at work, be an adornment for us. That's one point that Imam Sadiq told his community, his Shia, to ensure that you have the adornment for Ahlul Bayt. From the start, it means our physical aspect, our physical appearance. Fix it up. Don't make yourself look intimidating. Make yourself look humble. Make yourself, when people look at you, they see a smile on your face. Have that ability to go and give your salams first before waiting for a person to give you the salams. Show love amongst the community. That's one of the ways of being an adornment. Because when they look at you and they find out that you're a Shia, Imam Sadiq says, if I find out that those people say that you're Shia after finding out through your actions and your characteristics, that's something very That's something very pleasing to hear. Second thing, and second aspect not to be on and try not to have, is do not be shaynan. لا تكونوا علينا شينا. And do not be shaynan here literally refers to being this. Try not to make yourself look quite disgusting, pretty much. And don't make, when you go around the community, make yourself look nice. Don't make yourself look horrible. Horrible how? Not only the physical aspect, but also your character, the way you speak to people. Don't be so grumpy. Don't be so mean. Let people talk. Have the ability to communicate, give and take. And these, even though they're quite simple, but they matter a lot. And the third aspect that he gives, the Imam gives, which is very, very vital. Because at the end of the day, if you truly want to know the personality of an individual, you look at his tongue. You see how well he speaks. The Imam tells the community, his Shia, قُولُوا لِلنَّاسِ الْحُسْنَى, and speak to people in a good way. In a right way. In a pleasing way. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, and protect your tongues. وَكُفَّهَا عَنِ الْفُضُولِ وَقَبِيحِ الْقَوْلِ, and protect your tongues and stop it from what? From speaking excessively. One of the problems now among the community, even within ourselves, is that when we get blessings, when we get fada'il, virtues, or someone gives us something, and we have a job opportunity, and we have this, we have that, sometimes we're in a sahra, in a night gathering, and we're speaking to our friends, we speak excessively. One of the problems of Allah subhanahu wa ta'ala taking away our barakah, our blessings, after we have it, is that we speak too much. Imam Sadiq tells his companions, beware of speaking too much. وَقَبِيحِ الْقَوْلِ, and be careful in speaking with the wrong tongue, with a dirty tongue. قَبِيحِ الْقَوْلِ, swearing, backbiting, speaking ill about a person, mockery. As we mentioned in the previous slides, mockery is what causes the dhanb al-naqam, problems and tribulations to come down upon you. One of the dhanb al-naqam, or one of the causes of naqam, issues, problems, calamities in your life, and as Imam Ali says, Allahumma ighfir li dhunub allati tanzilu al-naqam, forgive me the sins that bring down naqam, is mockery. As I mentioned a few nights ago, is making fun of individuals. That brings down naqam. That brings down calamities, problems and issues. Therefore, Imam Ali is telling us and warning us. So these are the attributes of a Shia. These are the attributes of those that truly want to say labbaik ya Hussein. That not only your wording, but also your badan, also your qalb, also your sha'r, your hair, your heart, your bashar, your skin, your ra'i, your own opinion is based and according to the opinion of Ahlul Bayt. Once we do that, inshallah, and our whole life, inshallah, is deen for Ahlul Bayt and only for Ahlul Bayt, that's inshallah when you can expect a spiritual awareness where inshallah ta'ala you will start to have inshallah insight. And inshallah ta'ala, I want to end with this dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni as'aluka mawjibati rahmatik والعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير وبر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا حاجة هي لك رضا
وليها فيها الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين. Jil farajahum. Ahsantum, jazakallah shaykhna for your enlightening speech. I would like to request one last salawat for Shaykh's efforts. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The night of Ashur has dawned upon us, and I would like to request our brother Muhammad Rashid to come and present his marthiyah with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد. دیتی اماں نے جو پوشاک اولادوں زینب، دیتی اماں نے جو پوشاک اولادوں زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دیتی اماں نے جو پوشاک اولادوں زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. ہاتھ پابند رسن بین تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیالات لاشیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیالات لاشیں سے میرے. تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. میرے لاشیں کی رہے گی میں تو پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن. کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر. یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. باہر کھلے خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو. بن کے عباس مجھے زیب بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے
کفن مجھ کو پہنا دو زہنا قید خانے کو سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی میرے دامن میری بچی سے چرا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک اولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب صلی علی محمد وآل محمد. Jazakallah, Brother Muhammad. I would like to call upon Brother Asif to come and present his salam with Allah salamat ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. پیاسا رہا جان نبی اے وائے نہر القما پیاسا رہا جان نبی اے وائے نہر القما اٹھتی رہیں موجیں تیری اے وائے نہر القما وہ خشک لب سوکھا گلا شیر خدا کی آل کا وہ تیرے ہونٹوں پر تری اے وائے نہر القما طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی اے وائے نہر القما ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہہ گئی اے وائے نہر القما ڈوبے لہو میں یقلم کیا کیا غزالان حرم دیکھی یہ کشتی ڈوبتی اے واہ نہر القما ایک چادر آب رواں اوڑے ہوئے تو نوحاں زینب کی یہ بے چادری اے واہ نہر القما قبضے میں تیرے آب ہو اور پیاس سے بے تاب ہو شہ کے چمن کی ہر کلی اے واہ نہر القما اشک سکینہ بہہ گئے منہ دیکھتے سب رہ گئے
تو اور تیری دریا دلی، اے واہ نہر القمہ، یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی، اے واہ نہر القمہ، خیمہ رہے شبیر کا یوں دھوپ میں جلتا ہوا، ساحل پہ ہو فوج شقی، اے وائے نہر القمہ، حسرت کی ایک تصویر تھی، خود تیرے دل پر تیر تھی، جو موج اٹھی ایسی اٹھی، اے وائے نہر القمہ، آتا ہے اس کو یاد جب وہ کارواں تشنہ لب، ہے نجم کا نوحہ یہی، اے وائے نہر القمہ، اے وائے نہر القمہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ Jazakallah Sifa. I would like to call upon Brother Murtaza to come and present his marthiyah with Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. ومحمد وعلى محمد صلوات۔ آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میرے دلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تیرے جھول کو سکینہ رو رو کو چومتی ہے، گھر جانے تیرے جھول کو سکینہ رو رو کو چومتی ہے، گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے چھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں،
آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا روتا ہے دل ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں محمد محمد صلی اللہ Ahsantum, Brother Murtaza. I would like to call upon Brother Danish to come and present his mercy. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. شب عاشور ہے، ایک خاص کلام آج کی رات کے لیے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. اے رات سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی. ہے رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں. جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں. لینا ہے ابھی اون محمد کی بلائیں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک. مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک. ہے باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ.
ہے بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھولاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون سے، گھر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہے بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، بر محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ارے ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا، ہاں ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سامان، ابن نمیر اپنی ستم کرتا تھا بیان، ہے توری تھی میں نے سینہ اکبر میں خود سنا، اٹھتا تھا شور خیموں سے مارا گیا جوان، ہے ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میرے کتنے جگر پار کر گئی، ہاں ایک روز کر کے لایا گیا حرملا وسیر، بولا وہ رن میں نے چلائے تھے 3 تیر، اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر، بھر کر چلا جو مشک تو
مظلوم کا سفیر، ہے مشکیزہ سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا۔ بولا لئی یہ کرب کا ہے دوسرا مقام، لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ تشنہ کام، ارے یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام، ہل ہل گیا لغد میں جگر بو تراب کا، مقتل میں نہر ہو گیا بچہ رباب کا۔ دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما، پیرو جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، ارے بولا یہ حرملا بھی باقی ہے داستاں، جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، ہائے اس تیر نے حسین کو زی سے گرایا تھا، پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار، جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار، بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دار، جس سے کہ یہ حسین کی گردن پہ تیرا وار، خنجر رواں تھا حلق پہ ابن بطول کے، دل کٹ رہے تھے ساتھ میں اہل رسول کے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ I call upon Brother Kumail to come and present his marthiyah wa tilawat salawat ala Muhammad wa آل محمد. صلی علی آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے،
اصغر آجا پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے پھر تجھے نیزے ثقیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلاؤں میرے اصغر آجا تیری معصوم رقیہ کو پلا کے پانی کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلاؤں میرے اصغر آجا لاش اصغر کی جو دیکھی تو اٹھی ایک بکا ہائے یہ شام غریبا کو رقیہ نے کہا ہو کے پابند تجھے پانی پلا لوں میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا محمد وآل محمد صلوات Jazakallah Kumail and Mohammedabbas. Inshallah, I would now like to request our respected brother Al-Hajj Mohammedabbas Virjee to come and present his lecture with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nare takbir, nare risalat, نعرہ حیدری 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 پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. My respected elders, respected brothers and sisters in Islam, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight is the eve of Ashura, the 10th night of Muharrum. And it was on a night like tonight, 61 AH, on the plains of Karbala, that Imam Hussein alayhi salam on a night like tonight gathered all his companions in the tent. Imam addresses his companions all together perhaps for one last time, and he says to them, فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي. He says to his companions that I haven't heard of, I haven't seen any group of companions more loyal and better than you. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ. Imam says that I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant you abundantly on my behalf. Then Imam alayhi salam gives them an option where he says, أَلَا وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فَانْطَلِقُوا جَمِيعًا فِي حِلٍّ. At this very moment, at this place, I give you permission to leave Karbala, to go away far in the mountains, فِي حِلٍّ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنِّي ذِمَامٍ. I will not hold anything against you. So by leaving me tonight, don't think that you're doing anything wrong. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. The darkness of this night has covered all of us, so use this night as a mount and ride on it and leave. I can imagine that there was a silence in the tent of Imam Hussein alayhi salam. There was one person who stood up by the name of Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi. He stands up and he says to Imam al-Hussein alayhi salam, Wallah, لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق. O Imam, if I knew that tomorrow I'd be killed and then brought back to life, and then if I knew that these enemies would burn my body whilst I'm alive, and then they would spread my ashes on the desert. Oh Imam, if this would happen 70 times to me, I would still not leave you. And then he says something very powerful. فَكَيْفَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ. And why wouldn't I do this? وَإِنَّمَا هِيَ قَتْلَةٌ وَاحِدَةٌ. Oh Imam, what we're doing for you is just dying once. It's only once that we're dying for you. ثُمَّ هِيَ الْكَرَامَةُ الَّتِي لَا إِنْقِضَاءُ لَهَا أَبَدًا. And then there is an honor with Allah subhanahu wa ta'ala that will never end. Why wouldn't we do this for you?
And several of the companions stood up and pledged their loyalty to Imam Hussein alayhi salam. Respected brothers and sisters, saying something like this is one thing, but actually doing it on the day like tomorrow is another. Who was this Sa'id? On a day like tomorrow, during the time of Dhuhr, Imam Hussein alayhi salam says that it's the time for Salah and we need to break for Salah. Ask the enemies for some respite. These enemies refused to stop the battle. So the arrows were being showered, and Sa'id was one who told Imam Hussein alayhi salam, Ya Imam, you pray, I will stand in front of you to defend you. I will be your shield. It is said that Imam Hussein alayhi salam finished his salah. As we know, Imam prayed Salatul Khawf, the 2 rak'ah salah. Imam finishes his salah, and Sa'id was breathing his last next to Imam Hussein alayhi salam. There were 2 people who stood in front of Imam Hussein. One of the reports said it was Zuhair ibn Qayn. Sa'id was losing his life in protection of his Imam's salah. The report said that there were 13 arrows on the body of Sa'id. Imam alayhi salam looks at him, and Sa'id looks at the beautiful face of his Imam and says, Oh Imam, have I been loyal to you? Have I been loyal to you, O Imam? So respected brothers and sisters, this is the loyalty that these people had for the Imam of their time. The message that I wanted to give for this tonight, respected brothers and sisters, is that these companions had their own exam, had their own tests. You and I do not need to be on the battlefield with our present Imam. That's not our test. But Allah subhanahu wa ta'ala has given each and every one of us our own individual examination, our own individual test. And that test for you and I, respected brothers and sisters, starts off when we reach the age of 15 for the men and 9 years old for the females. So the message we want to get out tonight, inshallah, taking inspiration from these companions of Imam Hussein alayhi salam, that these people set the examination and they passed with flying colors. The message for you and I tonight, respected brothers and sisters, is how are we doing with our individual examination? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ajil. Inshallah, in continuing our discussion that we had titled Towards an Eternal Life, and inshallah tonight probably be the last night trying to wind up this series Towards Eternal Life. We've spoken about our journey that begins from the time that our souls leave our bodies. And then of course our journey in Barzakh, hearing the first blowing of the trumpet that ends the life in Barzakh, and the massive transformation and evolution of the universe, and that is ended by the second blowing of the trumpet where everything comes to life. In all these processes that Allah subhanahu wa ta'ala has kept, Allah summarizes what the purpose of all this is. In the ayah, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. That throughout this whole process you are toiling and you're struggling and you're striving. And the direction of your journey is towards God. And this struggle will end when you meet me, meaning meet Allah subhanahu wa ta'ala in paradise. In paradise, inshallah, our struggle ends. So the question we answered yesterday is, what was all this transformation of the whole universe for between the 2 blowings of the trumpet? The convulsions of the earth and the flattening of the mountains and the extinguishing of the sun. What was Allah subhanahu wa ta'ala preparing for? He was preparing a richer, more enhanced, more enriching world to prepare for that meeting. We discussed that this world that Allah subhanahu wa ta'ala has created, in its limits, cannot manifest God. Prophet Musa alayhi salam asked Allah, Rabbi arini anzuru ilayk, Ya Allah, I would love to see you in this world. Allah subhanahu wa ta'ala tells Prophet Musa, an ulul azm prophet,
Lan tarani, you cannot see me in this world, you cannot meet me in this world. But if you insist, then look at this mountain. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, then you will be able to see me. If this mountain maintains its structure, then you will be able to see me. And we know, as we discussed this ayah, when Allah subhanahu wa ta'ala manifested himself to this mountain, the mountain crumbles and Prophet Musa alayhi salam falls unconscious. This world cannot take the manifestation of God. For Allah subhanahu wa ta'ala to manifest himself, there has to be a more richer world. And that's what we are all inshallah heading for. And that meeting will be in paradise. But, respected brothers and sisters, the problem that we have is the keys to paradise can only be obtained in this life of ours. That visa to enter paradise, to meet Allah subhanahu wa ta'ala, that realm of absolute pleasure, we need to get the keys and the visa from this life of ours. So there's a certain lifestyle that we need to live. Inshallah, tonight, we want to share 5 golden prescriptions from our second holy Imam, Imam Hassan al-Mujtaba salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. On how we can best live our lives in this dunya so that we can attain that eternal paradise. So the message inshallah for tonight, respected brothers and sisters, is this piece of advice from Imam Hassan alayhi salam. The background of this hadith is as such, that Imam alayhi salam was towards the end of his life. A man by the name of Junada comes to the Imam and says, Ya Mawlai idni, O Imam, give me a piece of advice. So, if we can try and imagine, Imam has very few moments to live in this world. Considering all the knowledge that Imam Hassan alayhi salam has, knowing what the fate of his Shia is, he needs to give a piece of advice that contains a solution to all problems in that short time. So what he needs to give to Junada is this very concentrated pill of advice that should solve all the problems. This is the piece of advice that we want to share. The way we have been recommended to read these hadith, respected brothers and sisters, is that let's change the name of the hadith from Junada to your and my name. We're not concerned whether this was for Junada or for whoever it was. You and I tonight, we change the name on the hadith and put our own names as if Imam Hassan alayhi salam is speaking to you and I personally. If we were to go to our present Imam, what advice would he give us? It's the same advice that Imam Hassan alayhi salam gives to his companion. Now, that's one thing. Secondly, respected brothers and sisters, an advice is different from a general lecture. Generally, with a lecture, the prescriptions that are given are very general. But when it comes to advice, the instructions that are given are very specific and are tailor-made and customized to the individual. And therefore, an advice, a maw'idah, can have very powerful effects on a heart that's receptive. You know, Amirul Mu'mineen, when he gives 100 sifat of the muttaqeen to Hammam, Nahjul Balagha, what happens to Hammam? He falls unconscious. He loses his life. Amirul Mu'mineen alayhi salam says, هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَائِذُ الْبَالِغَ بِأَهْلِهَا. That when a very effective advice reaches an effective and receptive heart, this is what happens. So an advice is very powerful. Let's inshallah start off with the advice from Imam Hassan alayhi salam with one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
Muhammad wa ajil farajam. The first thing that Imam Hassan alayhi salam says to Junada is, Ya Junada, ista'idda li safarik. That, oh Junada, inevitably you will have to undertake a journey. This is the journey that we've been talking about for the last few nights. Inevitably, sooner or later, you will have to start on a journey. Therefore, ista'idda li safarik. Make sure you prepare for this journey. وَحَصِّلْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُولِ سَخَطِكَ. And make sure you collect provision for this journey before your expiry dates. Ya Imam, what is the provision that I can take for this journey? How do I prepare for this journey? Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ajil farajahum. He was returning from the Battle of Siffin and he stops by a maqbara, a cemetery. And Imam Ali alayhi salam goes to the graveyard and says, Assalamu alaikum ya ahlad diyar. Salams to you, the people of the inhabitants of this area. Antum lana farat. You have gone ahead in this journey. Wa nahnu insha'Allah bikum lahiqun. And we are coming after you very soon. Then Imam alayhi salam stands in front of one grave and speaks to the dead. We spoke about the receptivity of the souls, that when a person goes close to the grave, do the souls perceive the presence? We said yes. So Amirul Mu'mineen speaks to one of the graves and says, let me give you some news about what you've left behind. He says, as to the houses that you have left behind, they've already been occupied. As for the women that you have left behind, they've already gotten married. And as for the wealth that you left behind, it's already been spread and inherited. Long story short, Imam Ali alayhi salam says, I've given you news about here. Can you give me some news from your end? What's happening at your end? Then Amirul Mu'mineen alayhi salam turns to his companions and says, Wallah, if we could hear them, there would only be one thing that they would be saying. And that would be, فَتَزَوَّدُوا. Prepare for this journey. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. That the only provision, that the only currency, that the only thing that is allowing us to move forward in this journey in the grave is taqwa. Someone may ask, what is taqwa? Level 1, respected brothers and sisters, taqwa, level 1, the bare minimum is we know what is halal, let's follow that. We know what's wajib, we follow that. We know what's haram, stay away from that. That's the basic level of taqwa. Inshallah, if we do this, the journey in Barzakh becomes very easy. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. The second piece of advice from Imam Hassan alayhi salam, he says, وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ. Keep one thing in mind always, Imam Hassan alayhi salam says to us, that whilst you are busy seeking this world, and this is not seeking the haram of this world, this is seeking the basic necessities of this world. Whilst you are busy working your 9 to 5, do not forget that there is something else that's constantly seeking you. And what is that? It's death. And eventually, death will catch up with you. So in your quest to make yourself very comfortable in this world, don't forget that thing that's seeking you. Quran praising those businessmen, those rich men, those tradesmen who are really busy in their business,
Quran praises certain businessmen. Who are those? Quran says, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. They are those people who are really busy with their work. They're working really hard. They're earning really good money. But their business, their trade, la tulhihim an dhikrillah. It does not distract them from the remembrance of God. So become the wealthiest person that you can in this dunya. But for as long as you don't forget your responsibilities towards Allah subhanahu wa ta'ala. That is the message from Imam Hassan alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. The next incredible piece of advice, and truly these are golden. If we can just frame this in our house and just keep it in one of the places where we always see it, it's a great reminder. The next one, Imam says, وَلَا تَحْمِلْ هَمَّكَ الْيَوْمُ الَّذِي لَمْ يَأْتِي عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. Do not lose your present moments with worries about the days that are yet to come. Let me repeat this. Do not lose your present moments, meaning do not forget your responsibilities to God because you are worried about what your future holds for you. Because you don't know whether that future is actually going to come. An example. If a charitable opportunity comes to me, if someone comes to me asking for me to be charitable, you know, Shaitan knows exactly how virtuous a charitable act is. And therefore Quran says, Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Whenever you are invited to be charitable, immediately Shaitan comes and reminds you of your future. Quran says that Shaitan threatens you and makes you fear about your poverty. So you've got these projects that you have set up in your mind 20 years down the line from now. Imam Hassan alayhi salam's advice is, do not let that project that hasn't yet come to fruition make you lose the opportunity to build your akhirah that you are presented with today. That is the advice. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. The fourth piece of advice, respected brothers and sisters, is Imam alayhi salam says, wa'alam. This is like very frightening. Wa'alam anna dunya fi halaliha hisab. Keep one thing in mind. Remind yourself of this reality, that whatever is halal in this dunya, whatever is permissible for you, you will be held accountable for it. Imam, the permissible I'll be held accountable for? Yes. How did you spend the time that I'd given you? How did you spend the energy that you had? All the wealth that you earned, even though it was earned through halal means, let's talk about what you did with all that wealth. Even in the halal there is accounting. وَفِي حَرَامِهَا iqab. In the forbidden things in this dunya, you will have to go through a cleansing process. Either in barzakh, as we discussed, or if you're not purified, if I'm not purified in barzakh, then we will have to taste that eternal hellfire, Imam Hassan alayhi salam says. So haram for us is not an option. We can't afford it. But this next part is even more scary. Imam says, وَفِي شُبُهَاتٍ itab. There are certain things that are not clearly haram. We've probably experienced this. There are certain things that are not clearly halal. It's a gray area. Imam alayhi salam says, if you indulge in those things, you will be held blameworthy by the angels. That why did you do this?
See how it has stifled your progress in barzakh. See how it has slowed you down in barzakh. What is a gray area? The teachers in madrasa would probably know that a lot of students would come and ask, is this music halal? Is this music haram? If it is something that we are not sure about, is this restaurant halal? Can I eat this food? The advice from Imam Hassan alayhi salam is that if you're not certain and there's a gray area, there's a big question mark, just stay away from it because it's not worth it. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And the last piece of advice from Imam Hassan alayhi salam for tonight, respected brothers and sisters, is this. إِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا. Imam alayhi salam says to us that if you want honor and respect without belonging to any royal family, you want fame, you want honor without belonging to any royal family, وَهَيْبَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ. And if you want this prestige without owning a kingdom, without any sovereignty, without any power, what should I do, O Imam? فَخْرُجْ مِنْ ظُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Take yourselves out from the humiliation that is caused by disobeying God. إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. And force yourselves into getting the honor that's associated with obeying Allah subhanahu wa ta'ala. We see our maraji', respected brothers and sisters. Sayyid Sistani, for example. I'm sure when we've gone to visit Sayyid Sistani, may Allah subhanahu wa ta'ala give him a long and healthy life. Sayyid Sistani doesn't own wealth. The house that he has been living in this house for the last 50 years, and we've seen this house, a very small house. There is barely any furniture in the house. Yet when you and I go and stand in front of Sayyid Sistani, somehow we are trembling. We're not very comfortable because of the aura that this man emanates. His whole life spent in the service of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussein alayhi salam, 72 companions in Karbala. Yazid, the powerful tyrant, 30,000 of soldiers in his army. Look at the difference. 1400 years down the line, the mention of Imam Hussein alayhi salam's name keeps getting stronger and stronger. The love of Imam Hussein alayhi salam 1400 years down the line keeps growing and growing in the hearts of his Shia. Why? Every moment of Imam's existence was ensuring that he did what pleased Allah subhanahu wa ta'ala. Imam alayhi salam connected himself to the all honorable, and therefore he became honored. Everything that was asked of Imam Hussein alayhi salam, he gave it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No questions asked. Ali al-Asghar, my 6-month-old, if that pleases you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, take him. Imam says in Karbala, Ya Allah, take until you are pleased. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala wa ali Muhammad wa ajil faraja. On a day like tomorrow, the day of ASHURA, Imam alayhi salam, as the enemies have reported, that nur on the face of Imam Hussein alayhi salam was seen to keep increasing.
And this is perhaps the eagerness of Imam Hussein alayhi salam to meet Allah subhanahu wa ta'ala. But first, Imam had to meet these merciless enemies. So on the morning of Ashura, I can just try and imagine this scene, that Imam perhaps isolates himself from his family members and he recites this beautiful dua, munajat, whispering between two lovers. Imam says to Allah subhanahu wa ta'ala, Ilahi, anta thiqati fi kulli karb. Ya Allah, you are my confidence in every grief. When I think of you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, it puts my heart to rest. وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ. Ya Allah, you are my hope in every difficulty. However difficult the situation gets, Ya Allah, as long as I know you are there for me, the difficulty turns to ease. It is said that when the mal'oon threw his arrow and it pierced the little neck of Ali in al-Asghar, Imam Hussein alayhi salam looks up to the sky and says, Hawwana alayya ma nazala bi. Ya Allah, this calamity feels easy because I know you are watching over me. Aba Abdullah al-Hussein. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. Ya Allah, how many hardships that there have been that my heart has felt exhausted and I have felt totally out of control. But I presented this case to you, Ya Allah, and you sorted it out for me. Imam perhaps is talking to Allah subhanahu wa ta'ala in preparing himself for what is to come. Inshallah, respected brothers and sisters, tonight it's a very painful musibah where we remember that very special sacrifice of Imam Hussein alayhi salam of his 6-month-old Ali in al-Asghar. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alaykum ya Ahl Baytin Nubuwwah. We are paying our salams first to the Ahlul Bayt alayhimus salam on a night like tonight. وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمن وخزان العلم ومنتهى الخير. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك أيها المظلوم. صلى الله عليك أيها الشهيد
بكربلاء عطشانا. May Allah's peace and blessings be upon you, our dear Imam Al-Hussein, our dear oppressed Imam who was slaughtered by the shores of the Furat, whilst his mouth was dry from thirst. It is said that on the day of ASHURA, when all the companions of Imam al-Hussein alayhi salam had gone to the battlefield, when Ali al-Akbar had gone, Qasim had gone, Habib had gone, when Imam had already cried out, Al-an inkasara dhahri, when the body of Ali al-Akbar had been mutilated, فَقَتَوْهُ عِرْبًا عِرْبًا, and now there was no one left for Imam al-Hussein. Our dear Imam walks on the plains of Karbala. He looks to his right, he looks to his left, and perhaps in a feeble voice cries out, هل من ناصر ينصرني، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. Is there anyone to protect me? Is there anyone to protect the household of Rasulullah? It is said that at this stage Imam alayhi salam hears the crying of his 6-month-old Ali al-Asghar. It is as if the young baby is telling his father, don't go to the battlefield without me, your father. How dare these people do this to you? Rabab, the mother of the infant, requests Imam alayhi salam to try and get some water for the thirsty child. She says to Imam, my milk has dried out because of the thirst, and I can't feed the baby anymore. I'm not sure what's going through the heart of Rabab at this moment, but perhaps she's thinking that only if my baby could get a small drop of water. Imam alayhi salam carries Ali al-Asghar. The report said that Imam covers Ali al-Asghar with his abaya so that the sun's rays do not hurt the child. So much Imam cared for his young infant. Imam alayhi salam stands in front of the enemies. He says to the enemies, أَمَا تَرَوْنَ كَيْفَ يَتَلَظَّى عَطَشًا. Don't you see how thirsty this baby is? يَا قَوْمِ إِن لَمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلِ. If you can't show mercy to me, then at least show mercy to this infant. إن كان للرجال ذنب فما لهذا الصغير. What's the fault of this little infant? At this moment it is said that even the hard-hearted enemies started disputing amongst each other.
Some of them remembered their own infants. Some of them felt pity, but as soon as Umar ibn Sa'ad sees this commotion, he shouted to Harmala, his most accurate archer. He says, cut the discussion, finish this child off. Can't you see the brightness of this infant's neck? Brothers and sisters, Harmala prepares his arrow. Harmala shoots his arrow. The arrow hits the target. As soon as Ali al-Asghar feels the heat of the arrow, فَتَحَ عَيْنَيْهِ فِي وَجْهِ أَبِيهِ, he opens his eyes to his father. يا صاحب الزمان أجرك الله يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان, we are sorry to mention this. The report says, وَصَارَ يُرَفْرِفُ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ. Ali al-Asghar starts flapping like a bird. He flaps like a bird that's been slaughtered. Imam Hussein alayhi salam, Ya Aba Abdullah, Salamullah. Ya Aba Abdullah. Imam Hussein alayhi salam collects the blood of his baby and throws it up towards the sky. هون علي ما نزل به فإنه بعين الله. Ya Allah, this is easy for me only because I know you're watching me. How would Imam alayhi salam face the mother now? What would Imam say to Rabat? She only asked for a little water. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय हाय अली असगर, हाय हाय अली असगर. माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय हाय अली असगर, हाय हाय अली असगर. जालिम ने तुझे कब्र से इस तरह निकाला, सीने पे लगा जिस घड़ी बेटा तेरे नेज़ा, लाशे को तेरे देख के बोला सरे अकबर, हाय हाय अली असगर. माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय हाय अली असगर, हाय हाय अली असगर. कातिल तेरा मिल जाए तो खुद पूछ लो उससे, क्या जुर्म था 6 माह के
بچے کا بتا دے اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے چولہے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے چولہے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے چولہے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے چولہے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے اصغر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے اصغر آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہو آ جاؤ چاند میرے سمجھ کے سجا رہا تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤ اصغر میں تیری ماں ہو آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکے ہیں منہ کس طرح چھپاؤ اصغر میں تیری ماں ہو آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہو آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس بول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤ اصغر میں تیری ماں ہو آ جا چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں
بجھاؤ، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤ، اصغر میں تیری ماں ہو، آجا چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلاؤ، اصغر میں تیری ماں ہو، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ، اصغر میں تیری ماں ہو، آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تو ہے کریل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ، ہائے لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر یا والا، اکبر اکبر میرا سحر یا والا، اکبر اکبر میرا سحر یا والا، گئے جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارمان، کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ، ہائے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر یا والا، اکبر والا، اکبر اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، روکے صغرا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، ہائے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر تیرے حوالہ، اکبر اکبر تیرے حوالہ، اکبر اکبر ضبط غم کا محال ہے بیٹا، دیکھو کیسے یہ زخم سینے کا، میں تو پردیس میں اکیلا ہوں، دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر یا والا، اکبر اکبر میرا سحر یا والا، اکبر اکبر اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہائے اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو،
مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے خون و رگی ہے آنکھیں ہائے آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نغار گئے کیا شام آ گیا ہے بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں بتا دے مجھ کو نیزوں پہ جتنے سر گئے ایک سر گئے ان میں ایسا آنکھیں ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا ہے عباس کا وہ سر تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے بتا دے مجھ کو پتھر ہے اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی ہے پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں بتا دے مجھ کو پتھر ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کیسے جکرے ہے بچے جو گر رہے وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے جری کو پیروں کو چوما ہے روز عاشورا جری کو پیروں کو چوما ہے روز عاشورا یہ خوش نصیبی رہی نہر الکما کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئے گی زینب تیرے
غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت علم کے سائے میں آتے ہی مل گئے صحت تڑپ رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع اپنے نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے عزاداری رہے ہائے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے تاکہ اس نسل میں بے تازیاداری رہے ہم رہے یا نہ رہے عزاداری رہے ہائے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہے شمع سے شمع یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے لے عزا اور گھر گھر پہ اثر آئے علم غازی کا یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا یا حسین مولا
امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی بولا ڈلے شبیر کے بولا ڈلے ہائے سینے پہ جو شاہ کے پلے پہ جو شاہ کے پلے جس کی ابا بن میں جلے جس کی ابا بن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین حسین شام غریب آ گئے شام غریب آ گئے ہائے عابد کو غیرت کھا گئے عابد کو غیرت کھا گئے پیرے پہ زینب آ گئے پیرے پہ زینب آ گئے عباس اکبر کہاں مولا یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل وسلم واحفظ إمامنا الحاضر الحجة المنتظر يا محدي يا صاحب العصر والزمان سيدي مددي 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن يا كعبة الإيمان يا إمامي وإمامنا يا إمام الإنس والجان عجل الله لك ما وعدك من الناصر ظهور الأمر السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم
لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسسها أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليك بنياه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برأت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم الناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى طاهر ناطق بالحق منكم يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة، مصيبة ما عظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية بن أكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه منك اللعنة بدل عابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Please go into sajda. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. مؤمنين requested to recite